بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، جو ہم سب کے بزرگ سرپرست مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنے انتظام میں پورے کراچی کے لوگوں کا، بلکہ سمجھ لیں کہ امت کا ایک نمائندہ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شارع فیصل پر 1 ستمبر اتوار کے دن۔ اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ کچھ اظہار خیال فرما دیں اور مسلمانوں کی رہنمائی فرما دیں اور اہل پاکستان اور اہل کراچی کی رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ہم اس کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ہمارے دینی بھائی جن مظالم کا شکار ہیں تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ رائے نہ کچھ۔ آپ نے کشمیر کے سلسلے میں مجھ سے بات کی ہے اور یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آپ 1 ستمبر کو بہت بڑے پیمانے پر جہاد کشمیر کے سلسلے میں مارچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مارچ کو کامیاب کرے اور اس کی آواز پوری دنیا میں دور دور تک پہنچے۔ لیکن در حقیقت کشمیر کا مسئلہ نہ اقوام متحدہ حل کر سکی اور نہ کبھی مذاکرات سے حل ہوا۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ اسے جہاد سے ختم ہوگا، اور جہاد ایسی چیز ہے کہ حکومت پاکستان اگر اعلان کر دے جہاد کا تو آپ دیکھیں گے کہ تمام مکاتب فکر کی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں، تمام اختلافات سب چھوڑ کر پوری امت اور پورا ملک اور پوری قوم پاکستانی جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر جہاد کرے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ابھی امید ہے کہ جہاد فیصلہ کن ہوگا، اور شاید دشمنوں کی کوشش یہی ہے کہ فیصلہ کن جہاد نہ ہو سکے، ہمیں صرف باتوں میں ٹرکایا جاتا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے دن ہو گئے، آج 70 سال کے قریب ہو گئے، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے اس کو عالمی مسئلہ قرار دیا اور عوام میں کشمیر کے عوام کو حق خود مختاری دیا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں، لیکن بھارت میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بالکل برخلاف اور عالمی قوانین کے برخلاف زبردستی اپنی فوج جمع کر رکھی ہے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی ہے، جیلیں بھر گئی ہیں، اب کافی نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو، متحدہ پوری امت مسلمہ کو توفیق دے کہ اس معاملے میں وہ مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر نہ صرف یہ کہ اعلان کریں، ساتھ کا ساتھ دیں، لیکن عملی طور پر بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اقوام متحدہ کے اسٹیج پر وہ جتنا تعاون کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، اس میں دریغ نہ کریں۔ ایک خاص بات یہ کہ آپ ستمبر میں یہ ریلی نکال رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں۔ 6 ستمبر ہی کو بھارت نے 65 میں حملہ کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی رات کے اندر ہماری پاکستانی فوج نے جو کارنامے دکھائے، ان کو فتح الحمدللہ، اس کا نتیجے میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ پورے ملک میں ایسا امن و امان قائم ہوا ایوب خان کی تقریر سے، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پر جہاد کا اعلان کیا تو پورے ملک میں ایسا امن و امان قائم ہوا کہ پورے ملک میں کوئی ایک واقعہ چوری کا نہیں دے رہا ہے، کسی تھانے میں کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ 17 دن تک جنگ جاری رہی۔ پھر تاشقند کے مذاکرات میں جب فائر بندی ہو گئی، لیکن در حقیقت فائر بندی سے کام نہیں چلے گا۔ یہ دودوں کے بھوت، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ ہمارے ابھی فوج کے ایک بڑے ذمہ دار افسر آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے ہندو کہتے ہیں افسران فوج کے، کہ کیا بات ہے کہ اصل میں آپ لوگ جو ہے، ہمارے آدمی تو موت سے ڈرتے ہیں اور آپ کو موت کا شوق ہے، تو ہمارا
وجہ کیا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے یہاں وہ موت نہیں، وہ تو شہادت ہے. مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت نصیب. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا کی تھی کہ اللہ کے راستے میں جہاد ہو اور مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے اور مجاہدین کشمیر، مسلمان کشمیر کی مدد کی، بھرپور مدد کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پاکستان کی حکومت کو توفیق دے کہ اس معاملے میں وہ سنجیدہ غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچے اور ضرورت ہو تو ملک کی سطح پر عمائدین ملک کو مشورے کر کے بلا کر اس میں فیصلہ کرے. راستہ جہادی سے نکلے گا، اس کے بغیر جہاد کا راستہ نکلنا نظر نہیں آتا. آزاد کشمیر بھی جہادی سے آزاد ہوا، جہادی سے آزاد ہوا. اگر آج جہاد نہ ہوتا تو آزاد کشمیر بھی آزاد نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کشمیر کو آزاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی